خلق الإنسان علمه البيان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ترجمہ: لیسا نہیں ہے، البر نیکی، ان کہ تولو تم پھیر لو، وجوہکم اپنے چہروں کو، قبلہ طرف، المشرقی مشرق کے، والمغربی اور مغرب کے، ولیکن لیکن، البر نیکی، بریکٹ میں لکھیے، اس کی ہے، من جو، آمنا ایمان لایا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور یوم آخرت پر، والملائکتی اور فرشتوں پر، والکتابی اور کتاب پر، والنبیین اور نبیوں پر، وآتا اور دے، المال مال کو، علی حبہ اس کی محبت میں، ذوی القربی رشتہ داروں کو، والیتامی اور یتیموں کو، والمساکین اور مسکینوں کو، وابن السبیل اور مسافر، والسائلین اور سوالیوں کو، سوال کرنے والوں کو، وفی الرقاب اور گردنیں چھڑانے میں، واقام اور قائم کرے، الصلاۃ نماز، وآتا اور دے، الزکوٰۃ زکوٰۃ، والموفون اور وفا کرنے والے، پورا کرنے والے، بعہدہم اپنے عہد کو، اذا جب، عاہدوا وہ عہد کریں، والصابرین اور صبر کرنے والے، فی البأساء تنگ دستی میں، فقر میں، والضراء اور تکلیف میں، وحین اور وقت، البأس جنگ کے، اولئک یہی لوگ، الذین وہ لوگ ہیں، صدقوا جنہوں نے سچ کہا، وَأُولَئِکَ اور یہی لوگ،
ہم وہ المتقون تقوی والے ہیں. بس کافی ہے. دوبارہ دیکھیے. لیسا نہیں ہے. البر نیکی. بر کا روٹ بے رے ہے. اس کا معنی ہوتا ہے خیر کامل، یعنی مکمل نیکی، رضائے الہی. جنگل اور زمین کے لیے بھی بر کا لفظ استعمال ہوتا ہے. بر بیابان آپ نے اردو میں سنا ہوگا، تو اس میں بھی وسعت کا ایک تصور ہے. تو اسی سے بر کا معنی ہوتا ہے خوب نیکی کرنا، نیکی کا ایک وسیع تصور، کسی کے حق کو پورا کرنا، خواہ وہ اللہ تعالیٰ کا ہو، والدین کا ہو، اولاد کا ہو، یا عام انسانوں کا. ان کا حق دینا، ان سے کیے ہوئے وعدے نبھانا، یہ سب مفہوم بر میں آتے ہیں. ان کے تولو تم پھیر لو، وجوہکم وجہ ان کی جمع اپنے چہروں کو، قبل المشرقی مشرق کی جانب، والمغربی اور مغرب کے، ولیکن لیکن البر نیکی، نیکی اس کی نیکی ہے. البر برو، یہاں برو کا لفظ عربی میں محذوف ہے. محذوف کہتے ہیں حذف شدہ ہے، یعنی لکھا ہوا نہیں لیکن معنی موجود ہے اس کا. لیکن نیکی تو اس کی ہے من جو آمنا ایمان لایا، باللہ اللہ پر، والیوم الاخری اور یوم آخرت پر، والملائکتی اور فرشتوں پر، والکتابی اور کتاب پر، والنبیین اور نبیوں پر، وآت المال اور دے وہ مال کو، علی حبہ اس کی محبت میں. کس کی محبت میں؟ اللہ کی محبت میں یا مال کی محبت کے باوجود. ذوی القربہ رشتہ داروں کو، والیتامہ اور یتیموں کو. یتامہ یتیم کی جمع ہے، یہ تیمیم اس کا روٹ ہے. چھوٹے بچے جن کے والد مر گئے ہوں اور ان کا کوئی کفیل نہ ہو. یاد رکھیے بلوغت کے بعد یتیمی نہیں رہتی. ہمارے ہاں تو فقیر بوڑھے ہونے پر بھی کیسے یتیم ہو، کچھ مدد کرو. والمساکین مسکین کی جمع محتاج. وابن السبیل اور راستے کا بیٹا. ابن کہتے ہیں بیٹے کو، سبیل کہتے ہیں راستہ. راستے کا بیٹا یعنی مسافر جو راہ چلتا. والسائلین کس کی جمع ہے؟ سائل کی. اور سوال کرنے والے. وفی الرقاب یہاں بھی ایک لفظ محذوف ہے. وفی فک الرقاب اور گردنیں چھڑانے میں. فک فے اور کیاف. اگر آپ بریکٹ میں عربی کے جو ہے نا یہاں پر اگر لکھ چھوڑیں تو آئندہ پڑھانے میں یا بتانے میں بہت سہولت ہوگی. وفی الرقاب کے بیچ میں فک فے کاف. فک کا مطلب ہوتا ہے چھڑانا. چینج کو بھی فک کہتے ہیں عربی میں، روپے پیسے کا بھان جس کو آپ بولتے ہیں نا چینج. اور گردنیں چھڑانے میں. ورنہ اگر فک کا لفظ نہ اس میں انڈرسٹوڈ ہو تو کیسے ہوگا؟ اور گردنوں میں. رقاب کا لفظ جو ہے رے قاف بے سے ہے. رقبہ کسی کے گلے میں رسی یا پھندا ڈالنا. اور رقیب جو ہوتا ہے اس کے گلے میں بھی ایک پھندا ہوتا ہے نا. رقبہ گردن کو کہتے، تو رقاب گردنے جمع ہے. وہ اقام الصلاۃ اور نماز قائم کرے. وہ آت الزکاۃ اور زکات دے. والموفون اور پورا کرنے والے، وفا کرنے والے. روٹ کیا ہوگا اس کا؟ واو فے. یہ عہد ناپ تول زندگی اور شرط پورا کرنے کے لیے آتا ہے. بعہدہم اپنے عہد کو. اذا عاہدوا جب بھی وہ عہد کریں. والصابرین اور صبر کرنے والے. فی البأساء تنگ دستی میں. بأسا جو ہے اس کا روٹ ہے بے حمزہ سین بأس. فقر و فاقہ سخت حاجت مند ہونا، مالی مشکلات کے لیے استعمال ہوتا ہے. والضراء اور تکلیف، یہ عموماً جسمانی اور قلبی تکلیفوں کے لیے آتا ہے، جیسے مریض ہونا، مرض، اپاہج پن، بیماری، نقصان. وحین البأس اور جنگ کے وقت. اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں، صدقوا جنہوں نے سچ کہا. واولئک اور یہی لوگ هم المتقون وہ تقوی والے ہیں. چلیے اب تفسیر پڑھتے ہیں. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو. آیت 176 تک سورۃ البقرہ کا تقریباً نصف ہو جاتا ہے.
پچھلے نصف میں مختلف اقوام، ان کے رویوں، ان کے طریقوں، اس پر بات ہوئی. پھر اگلے نصف میں مسلمانوں کو ان کی تمدنی اور معاشرتی زندگی سے متعلق بہت سے احکامات دیے جا رہے ہیں. بیچ میں امت وسط کے رول ادا کرنے کی بات بھی ہوئی. آپ کو یاد ہوگا کہ جب تحویل قبلہ کی آیات آئی تھی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا. عنقریب بے وقوف لوگ کہیں گے کہ ان کو ان کے قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا. اس موقع پر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو ہی مسلمانوں نے اپنا رخ بیت المقدس سے بیت اللہ کی جانب کیا تو اہل کتاب، یہود و نصارہ اور دیگر لوگوں کو، منافقین کو مسلمانوں کے خلاف باتیں کرنے کا خوب موقع مل گیا، اور اس بنا پر انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ ایک بہت ہی ضد اور عداوت اور مخالفت کا رویہ اختیار کر لیا. اس سے پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں لفی شقاق بعید. تو یہ جو شقاق تھا، یہ مخالفت اور ضد تھی، یہ بڑھتی چلی جا رہی تھی. اور مسلمانوں میں سے بھی کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو ان کی مخالفانہ باتیں اور تنقید سن کر متاثر ہونے لگتے. انسان ہی ہوتے ہیں نا. جب بہت زیادہ کوئی آپ کو کرٹیسائز کرے تو آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچنے لگتے ہیں کہ ضرور میرے میں کوئی خامی ہوگی، چاہے نہ بھی ہو لیکن پھر بھی آپ نفسیاتی طور پر متاثر ہو جاتے ہیں. تو جب مسلمانوں کے اوپر بار بار یہ بات آنے لگی، ان پہ بار بار یہ حملہ ہونے لگا کہ تم لوگوں نے ہمارا قبلہ چھوڑ کر دوسرا قبلہ اپنا کر کوئی اچھا کام نہیں کیا، تو اس موقع پر مسلمانوں کو تسلی دی گئی کہ نیکی کا کام صرف یہی نہیں ہے کہ انسان کسی خاص رخ کی جانب اپنے آپ کو کر لے یا کسی خاص سمت میں خود کو مقید کر لے. اسی طرح مسلمانوں کو چونکہ بار بار تاکید کی گئی تھی کہ جہاں کہیں تم ہو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لینا، تو پھر اس سے یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں مسلمانوں کے اندر بھی نیکی کا تصور صرف یہی نہ رہ جائے کہ نیکی بس یہ ہے کہ آپ کسی ایک خاص جانب اپنا منہ کر لو اور اسی کو سب کچھ سمجھنے لگو اور باقی کام بھول جاؤ. یعنی یک رخے اور یک طرفے ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان نیکی کے باقی کام نظر انداز کر دے. نیکی کا تصور اسلام میں صرف ایک کام کا ہو جانا نہیں ہے. یہاں پر جو لفظ بر استعمال ہوا ہے اس کا معنی ہی کیا ہے کہ وسیع نیکی، یعنی نیکی کا ہر کام وسیع پیمانے پر نیکی کرنا. یہی وجہ کہ آپ دیکھیں گے کہ احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اچھے کاموں کے بارے میں سوال ہوتا تھا تو کسی کو آپ ایک کام بتاتے، کسی کو دوسرا، کسی کو تیسرا. اور مختلف لوگوں کو مختلف کام کیوں بتاتے تھے؟ ان کی صلاحیت، ان کی سمجھ، ان کے حالات کو دیکھ کر کون کس کام کے قابل ہے. تو یہاں بھی اس تصور کو درست کرنا ہے کہ کوئی بھی شخص جو کسی ایک خاص قسم کی نیکی کو کر رہا ہے یا کسی ایک خاص قسم کی نیکی کے کام میں مشغول ہے، اس کے ذہن میں کوئی تکبر نہ آ جائے، اس کے ذہن میں کوئی بڑائی نہ آ جائے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں بس یہی بہت بڑی نیکی کا کام ہے، اور دوسرے لوگ ان کے کام تو کوئی نیکی ہی نہیں ہے، یا ان کی نیکی تو نیکی نہیں، نیکی تو صرف میری ہی نیکی ہے، یا جس طرف میں نے رخ کر لیا ہے بس سب یہی کام کریں تو وہ نیک ہوں گے، جو یہ نہیں کرے گا وہ نیک نہیں کہلائے گا. تو فرمایا نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، ایک خاص رخ کے ہو جاؤ، بلکہ نیکی کیا ہے؟ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، لیکن نیکی اس شخص کی نیکی ہے. نیک تو وہ ہوتا ہے من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لایا، جس نے اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دیا. جیسے ابن ماجہ کی حدیث میں آتا ہے المؤمن کالجمل الانف حیث ما قید انقاد. مومن کون ہوتا ہے؟ مومن تو اس اونٹ کی طرح ہوتا ہے جس کی ناک میں نکیل ہو کہ جدھر اس کو موڑا جائے وہ مڑ جائے. اور یہ صفت کس کے اندر ہو سکتی ہے؟ جو اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر دے اور اسے اللہ تعالیٰ کی ایسی معرفت حاصل ہو جائے کہ وہ اس کی پوری شخصیت کا حصہ بن جائے. والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر ایمان، کیونکہ اہل کتاب یا خاص طور پر یہود کا آخرت کے بارے میں نظریہ درست نہ تھا، ایمان درست نہ تھا. تو آخرت پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان اس بات پر یقین رکھے کہ جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے، چھوٹا ہے یا بڑا، اسے ایک دن اپنے ان سب کاموں کا جواب دینا ہے، حساب دینا ہے. والملائکہ، اور فرشتوں کو مانتا ہو. فرشتوں پر ایمان جو ہے یہ بھی دین کا ایک بہت اہم تقاضا ہے. فرشتوں پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ فرشتے نور سے بنے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
خلقت الملائکۃ من النور، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے کہ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں. وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، نہ اللہ کی نافرمانی کے کام کرتے ہیں. ان کے ذمے مختلف قسم کی ڈیوٹیز ہیں. جس فرشتے کو جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ وہی کچھ کرتا ہے اور اس میں بالکل بھی نافرمانی نہیں کرتا. ان کی تعداد بے شمار ہے جسے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا. وما یعلم جنود ربک الا ھو. اور یہاں ایمان میں فرشتوں پر ایمان لانے کا ذکر خاص طور پر اس لیے بھی کیا گیا کہ اللہ اور بندوں کے درمیان پیغام رسانی کا کام فرشتوں نے ہی کیا. نیکی کے کام بتانا دراصل اللہ تعالیٰ ہی کا کام تھا. وہ کام ہمیں کیسے پتہ چلے؟ رسولوں کے ذریعے. رسولوں کو کیسے پتہ چلے؟ فرشتوں کے ذریعے. تو گویا جب تک فرشتوں پر ایمان نہ ہو تو لنک نہیں بنتا بندے اور رب کے درمیان، وہ ذریعہ اور واسطہ بیچ میں نہیں رہتا نا. تو یہاں پر اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری کسی مخلوق پر ایمان لانے کا ذکر نہیں کیا گیا، لیکن فرشتوں پر ایمان لانا ضروری قرار دیا گیا. جو شخص فرشتوں کو نہ مانے وہ مومن نہیں کہلا سکتا، اس کی نیکی قبول نہیں. والکتاب، اور کتاب پر. الکتاب سے مراد کیا ہے؟ پچھلی تمام کتابوں کا مجموعہ. والنبیین، اور نبیوں پر ایمان لے آئے. یہ تھی ایمان کی تفصیل، اور یہ پہلا مقام ہے جہاں ایمان کی تفصیل آئی ہے. اجمال پہلے گزر چکا ہے، یؤمنون بالغیب آ چکا ہے، اور آمن باللہ والیوم الآخر بھی آ چکا ہے، لیکن یہاں ملائکہ، کتاب اور نبیوں کا بھی ذکر ہے. وآت المال، اور دے مال کو، علی حبہ، اس کی محبت میں. کس کی محبت میں؟ اللہ تعالیٰ کی محبت میں، نہ صرف اللہ کی خاطر. اور دوسرا معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ مال پسند ہونے کے باوجود، مال کی محبت کے باوجود اس کو دے. اور یہاں اس سے مراد زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ کے علاوہ مال ہے. کس کو دے؟ سب سے پہلے ذوی القربا، رشتہ داروں کو. کیونکہ اگر رشتہ دار ناراض ہوں اور انسان دوسروں کو دیتا رہے تو انسان کو کبھی بھی تسلی اور سکون نہیں ہو سکتا، نیکی کا لطف نہیں آ سکتا. اور ویسے بھی انسان کے مال کے زیادہ حقدار اس کے قریب کے لوگ ہیں. قرآن پاک میں رشتہ داروں کا حق کئی جگہ پر بتایا گیا ہے. مثلا سورۃ الاحزاب میں آتا ہے وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ. اللہ کی کتاب میں اولو الارحام آپس میں ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہیں، یعنی ان کا حق زیادہ ہے. سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى. اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا اور رشتہ داروں کو دینے کا. سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا وآت ذی القربى حقہ، رشتہ داروں کو ان کا حق دو. سورۃ البقرہ میں فرمایا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین. آپ کہہ دیجئے مال میں سے جو بھی تم خرچ کرتے ہو تو وہ کس کے لیے ہے؟ والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے. سورۃ الروم میں فرمایا فآت ذی القربى حقہ، دو رشتہ داروں کو ان کا حق، والمسکین وابن السبیل، اور مسکین اور مسافر کو. ذالک خیر، یہ بات بہتر ہے، اچھی ہے. للذین یریدون وجہ اللہ، ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں، یعنی اللہ کا دیدار چاہتے ہیں یا اللہ کی رضا چاہتے ہیں، جو اللہ کا قرب چاہتے ہیں. انہیں کیا کرنا ہوگا؟ رشتہ داروں کو دینا ہوگا. وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. کون کامیاب ہونے والے ہیں؟ جو رشتہ داروں کو دینے والے ہوں. رشتہ داروں میں کون کون آتے ہیں؟ ذوی القربا، قریب ترین. سب سے پہلے والدین آتے ہیں، پھر اولاد آتی ہے، پھر بہن بھائی آتے ہیں، پھر ان کے بچے، پھر والدین کے والدین، پھر بچوں کے بچے جن کا وراثت میں حصہ ہو. رشتہ داروں کو دینے کا دگنا ثواب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 دینار وہ ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، 1 دینار وہ ہے جو تم مسکین کو دیتے ہو، 1 دینار وہ ہے جو رشتہ دار کو دیتے ہو، اہل قرابت کو دیتے ہو. سب سے زیادہ اجر والا وہ ہے جو اہل قرابت کو دیتے ہو، کیونکہ اس میں رشتہ داری کا حق بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ صدقے کا ثواب بھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے قرابت دار ایسے ہیں کہ میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے. میں ان کے ساتھ احسان کرتا ہوں، وہ مجھ سے برائی کرتے ہیں. میں حلم اور بردباری سے کام لیتا ہوں اور ان سے درگزر کرتا ہوں، وہ جہالت سے پیش آتے ہیں.
آپ نے فرمایا اگر تو ایسا ہی کرتا ہے جیسا تو نے بیان کیا تو گویا تو ان کے منہ میں گرم راکھ ڈالتا ہے، اور تیرے ساتھ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد رہے گی، اور ان کی اذیتوں اور شر کو تجھ سے دفع کرنے والا ایک مددگار رہے گا جب تک تو اس صفت پر قائم رہے۔ کیونکہ عام طور پر ہم کیا کہتے ہیں، ہم تو اتنا اچھا کرتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں کرتے۔ ہر ایک کو شکایت ہوتی ہے اپنے رشتہ داروں سے، کم ہی کوئی دیکھا گیا ہے جن کی زبان پر رشتہ داروں کے گلے شکوے نہ ہو۔ تو ان کا علاج بھی کیا ہے کہ اگر وہ برا کرتے ہیں تو اچھا کرو، اچھا کرنے کے بعد بھی برا کرتے ہیں تو بھی اچھا کرتے رہو۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مددگار آپ کو مل جائے گا جو ان کی برائیوں کے مقابلے میں آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ایک گارڈ مل جائے گا فری میں، جو آپ کی حفاظت کرے گا اور آپ کے اوپر آنے والے الزامات کو دھوتا رہے گا۔ حضرت سلمان بن عامر روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین پہ کیا گیا صدقہ صرف صدقہ ہے، اور رشتہ دار پر کیے گئے صدقے کی دو حیثیتیں ہیں، وہ صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے۔ تو کیا فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، اور دے مال کو اس کی محبت میں، یعنی رشتہ داروں سے لینے کے لیے نہیں، کسی احسان جتانے کے لیے نہیں، ان سے کچھ زیادہ حاصل کرنے کے لیے نہیں، کوئی مطلب نکالنے کے لیے نہیں، بلکہ صرف اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے۔ ذوی القربى، رشتہ دار کو، والیتامی، اور یتیموں کو، یعنی رشتہ داروں کے بعد پہلا حق کس کا ہے؟ سوسائٹی کے ان چھوٹے بچوں کا کہ جن کے والد نہ ہو اور وہ والد کی شفقت سے محروم ہو، والمساکین، اور مساکین، حاجت مند، ضرورت مند، جو اپنی ضروریات زندگی کو خود پورا نہ کر سکتے ہوں، وابن السبیل، اور مسافر، یعنی نیکی کے کام کے لیے سفر کرنے والا، یا کوئی بھی مسافر جو ضرورت مند ہو۔ مسافر اپنے گھر میں خواہ کیسا ہی کھاتا پیتا کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ سفر کی حالت میں ہے تو اس پر خرچ کرنا نیکی کے کاموں میں سے ہے۔ والسائلین، اور سوال کرنے والے، جو اپنی ضروریات کے پورا کرنے کے لیے کچھ مانگ بیٹھے۔ تو حکم کیا ہے؟ نمبر 1 یہ کہ مانگنے والوں کے حالات کی بہت تحقیق تفتیش نہ کی جائے، ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا جائے۔ اگر وہ اپنی بات میں غلط بیانی بھی کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ لے گا۔ آپ کا کام کیا ہے؟ اگر کسی کی حاجت سامنے آئی ہے تو جو آپ کے پاس گنجائش ہے، جو آپ کو توفیق ہے، اس کے مطابق آپ اس کی ضرورت پوری کر دیں۔ اگر آپ نہیں کر سکتے تو اچھے طریقے سے انکار کر دیں، احسن طریقے سے، لیکن سوالی کو ڈانٹنا نہیں چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو جھڑکو نہیں، ڈانٹو نہیں۔ وَفِي الرِّقَابِ، اور گردنیں چھڑانے میں۔ گردن چھڑانا یعنی کسی کو غلامی سے آزاد کرنا۔ پرانے زمانے میں تو انسان ایسے ہی بکا کرتے تھے جیسے آج کے دور میں بھیڑ بکریاں بکتی ہیں، ان کی بھی منڈیاں لگتی تھیں۔ لوگ انسانوں کو جنگوں میں پکڑ لیتے، یا ویسے ہی ایک قبیلہ دوسرے پہ غارت گری کرتا اور ان کے لوگوں کو پکڑ لیتا، پھر ان کو بازاروں میں منڈی لگا کے بیچ دیتا۔ انسان بھی انسانوں کے لیے مال غنیمت ہوتے تھے، ان کا مال ہوتے تھے۔ تو کچھ لوگ کیا کرتے تھے، انہیں خرید کے آزاد کر دیتے تھے، نیکی کا کام سمجھ کر۔ جاہلیت کے دور میں بھی ایسا ہوتا تھا۔ اسلام نے آ کر غلامی کو ختم کرنے کی بہت سی کوششیں کی، اور الحمدللہ آج کے دور میں اس طرح کی غلامی تو نہیں رہی کہ انسانوں کو اس طرح بیچا یا خریدا جائے، اس فعل کو حرام قرار دیا گیا۔ لیکن آج کے دور میں بھی بہت سے لوگ اپنی جائز معاشی ضروریات پوری کرنے کے لیے بسا اوقات قرض لیتے رہتے ہیں، اور جب قرض ادا نہیں کر سکتے تو وہ پکڑ کر جیل میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ تو کوئی بھی ایسا قیدی جو اپنے قرض کی وجہ سے مجبور ہو گیا ہو اور ادا نہ کر پاتا ہو اور اس کے صلے میں اس کی جان پکڑی ہوئی ہو، مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض جو مزارع ہوتے ہیں یا غریب عوام ہوتے ہیں وہ بڑے زمینداروں سے قرضہ لے لے کر کھاتے رہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ساری زندگی ان کے ساتھ غلاموں جیسا سلوک ہوتا ہے، وہ کہیں اپنی مرضی سے جا نہیں سکتے، اور ان کو ان کے قرضے کے عوض ان سے ایک طرح سے بگاڑ لی جاتی۔ ایسے لوگوں کی جان آزاد کرانا یا جیل میں یا قید میں ان قیدیوں کو چھڑانا، یہ بھی ایک طرح سے اس حکم کے ضمن میں آ سکتا ہے، یعنی اس سے مشابہ عمل ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرے، وَآتَ الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرے۔ اب آپ
دیکھ رہے ہیں اور حیرت ہوتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے فوراً بعد اعمال کی لسٹ بتا دی، حقوق العباد کی فہرست بتائی، اپنے حقوق کی نہیں۔ نماز کا حکم بعد میں رکھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز اہم نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ہم نیکی کا کوئی کام اپنے ذہن میں لاتے ہیں یا کسی نیک انسان کا تصور لاتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ فلاں شخص بہت نیک ہے، کیا ذہن میں آتا ہے؟ وہ نماز پڑھتا ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے۔ کیا فرمایا؟ نماز اور زکوٰۃ تو فرض ہے، تو فرض ادا کرنا تو ایک ذمہ داری کی بات ہے۔ اصل نیکی تو اس کی نیکی ہے کہ جو اللہ کی محبت میں اپنا مال خرچ کرنے والا ہو۔ نماز پڑھ کے تم کسی پہ احسان نہیں کر رہے، نماز پڑھنا تو ایک فرض کام ہے، لیکن جب فرض سے تم آگے بڑھ کر اب رشتہ داروں کو دینا نیکی ضرور ہے لیکن فرض تو نہیں ہے۔ اگر کوئی نہیں بھی دینا چاہتا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے گناہ گار ہے، لیکن جو دے اللہ کی محبت میں پھر وہ اللہ کا قرب پاتا ہے۔ تو یہاں نیکی کا تصور بدل دیا گیا۔ وہ جو ہمیشہ سے ایک مذہبی طبقے کے اندر لگے بندے ضابطے ہیں نا نیکی کے، یا ایک امیج نیک شخص کا جو صرف ریچولز کی پابندی کرتا ہو، اسے توڑ کر اس سے آگے ایک بہترین انسان کی شکل دکھائی گئی کہ نہیں یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی کرنا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔